اکمل السلام علی عظیم الرجا و عمیم الجود والعطا سید الانبیاء خاتم النبیین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پہ تشریح پڑھنا تمہارے دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ظاہر و باطن کی پاکیزگی و طہارت کے حصول کے لیے حضور اقدس طیب و اطہر و طاہر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ذوق و شوق و الفت کے ساتھ ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کرتے رہا کریں۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، کل ہم نے غزوہ احد کا مختصر تذکرہ اور غزوہ احد میں شریک جانثاران اسلام عاشقان کے قربانیوں کا، ان کے عشق و محبت کے اظہار کا، میدان احد کے اندر کا تذکرہ جو ہے وہ الحمدللہ کیا۔ احد ہی سے ریلیٹڈ آج ہمارا دوسرا دن ہے اس سلسلہ علم و ادب میں، اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں اسد اللہ و اسد الرسول، امیر مدینہ منورہ، محبوب مصطفیٰ جان رحمت، سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی حمزہ ہے اور ان کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت سیدنا عبد المطلب، والدہ ماجدہ کا نام حالہ بنت وہب ہے، اور یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ صالحہ سیدتنا آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کی چچا کی بہن ہیں، جو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ حضرت سید الشہداء سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ کئی نسبتیں ہیں۔ سب سے بڑی نسبت تو یہی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور دوسری بڑی نسبت یہ ہے کہ وہ خاندان بنو ہاشم کے چشم۔ تیسری نسبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، اور ان کی یہ فضیلت بھی ہے کہ حضرت سرکار سید الشہداء سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہیں۔ اور چوتھی نسبت یہ ہے کہ حضرت سیدہ ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ بختور بیوی ہیں جنہوں نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ یہ ابو لہب کی لونڈی تھیں، ثویبہ ان کا نام ہے۔ بعض حضرات یہ لفظ صوبیہ پڑھتے ہیں، اصل میں یہ لفظ ثویبہ ہے۔ عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشیخ قدری محدث بریلوی رحمہ اللہ، جو آقا علیہ السلام کے والدین کریمین کی شان پر ہے، شمول الاسلام میں ثویبہ کا معنی لکھا ہے ثواب والی۔ تو یہی وہ بیوی ہیں جنہوں نے ابو لہب کو آ کر خوشخبری سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا عطا فرمایا ہے، اور ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے آزادی کا اعلان کیا تھا، اور پھر ابو لہب کو میں دیکھا اور اس نے کہا کہ مرنے کے بعد مجھے کوئی راحت نہیں ملی سوائے پیر شریف کے کہ اس دن مجھے جو ہے جس سے رات ہوتی ہے، جس سے میں نے ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ تو یہ بی بی پاک جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دودھ مبارک پلایا، انہوں نے حضرت سید الشہداء سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ رضاعت کے رشتے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے رضائی بھائی بھی لگتے ہیں۔ حضرت
سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے شہ سوار تھے. ان کے کی سیرت کے پہلوؤں میں سے یہ ہے کمال درجے کے شاعر تھے. عرب تو ویسے بھی صاحب زبان ہے اور اسی لیے باقیوں کو وہ عجمی یعنی گونگے کہتے ہیں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عرب کے اندر یہ ایک خاص ان کا امتیاز، بلند پایا شاعر تھے. شکار ان کا شغف تھا. کئی دن مکہ شریف کے قرب و جوار دور دراز تشریف لے جاتے، شکار کھیلتے. بڑے بہادر اور دلیر اور نڈر اور بے باک تھے. ان کی شجاعت کا سکہ، ویسے بھی خاندان بنو ہاشم کا ہر بندہ ہی کمال درجے کا شعر ہی ہوتا ہے، اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص امتیاز اور ایک خاص فوقیت حاصل تھی کہ بہادری اور شجاعت کے اندر یہ مکہ شریف کے اندر بڑے معروف اور مشہور تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ یہ حسب معمول شکار پر تھے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ابو جہل نے اپنے معمول کے مطابق طوفان نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے کھڑے ہو کر حضور اقدس علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے نازیبا کلمات کا استعمال کیا، اور بعض کتابوں میں درج ہے اسی پر اس کا دل نہ بھرا، بلکہ اس نے معاذ اللہ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کو ضرب لگائی، جس سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سر انور سے خون بہا. اخلاق کے پیکر اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ابو جہل کو اس کی اس بے باکی اور اس کے تکلیف دینے کے عمل پر کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اقدس پر تشریف لے آئے. یہ منظر کوہ کا تھا، اور کوہ صفا کے قریب یہ منظر لونڈی دیکھ رہی تھی. چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب وہ شکار سے واپس آتے تو واپسی پر وہ سب سے پہلے اسی طرح ان کے پاس جو ترکش ہوتا، تیر ہوتے، تلوار حمائل ہوتی، اسی بہادری کے عالم وہ کیا کرتے تھے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. چنانچہ آج بھی شکار سے واپس پلٹے، حسب معمول بیت اللہ شریف کا طواف کیا، اور اس لونڈی نے ان کو آ کے کہا آپ شکار کھیلتے رہتے ہیں اور پیچھے کے جو اور نگاہ نہیں ہوتی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے وہ واقعہ جو خود وہ امیر حمزہ رضی اللہ نے بیان کیا. سرکار امیر حمزہ جلال میں آ گئے اور آپ سیدھے ابو جہل کی تلاش میں نکلے. ابو جہل جو تھا وہ قریب ہی اس کی مجلس سجی ہوئی تھی، اور چونکہ وہ ایک سرپنچ تھا، اپنے علاقے اور قبیلے کے اندر معزز سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس کے سامنے بڑے مؤدبانہ طریقے پر بیٹھے ہوئے تھے. تو سرکار امیر حمزہ رضی اللہ آنکھوں میں آج جلال ابھرا ہوا تھا، انتقام کی آگ ان کے سینے میں بھڑک رہی تھی. تو آپ سیدھے تشریف لائے. بعض وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ابو عمارہ کی نظروں میں آج خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے. چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جرت و بہادری کا عالم ہی تھا کہ آپ نے آتے ہی اپنی جو تیر کمان ہے، کمان کی ضرب اس خبیث کے سر پہ لگائی، جس سے ابو جہل کا سر جو تھا وہ پھوٹ گیا اور ناپاک خون بہنے لگا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پر جلال لہجے کے اندر فرمایا کہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دیتا ہے، تو ان کو تنہا سمجھتا ہے، کان کھول کے سن لے، میں بھی ان کے دین پر ہوں، تجھ سے جو ہوتا ہے وہ کر لے. ابو جہل کے سامنے بولنا بھی بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، کجا یہ کہ کوئی جرت کر کے اس کے سر کو پھوڑے. چنانچہ بعض لوگ اٹھے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہوں، لیکن ابو جہل موقع شناس بھی تھا. وہ جانتا تھا کہ مکے کی یہ لومڑیاں اللہ کے شیر کے آگے ٹک نہیں سکتی. چنانچہ اس نے ابو عمارہ غلطی میں نے کی ہے
قصور مجھ سے سرزد ہوا ہے، لہٰذا ابو عمارہ پہ کوئی حملہ نہ کرے۔ حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس تشریف لائے۔ کتابوں میں درج ہے کہ آپ کی وہ رات اسی تصور کے اندر گزری، جو بات کہہ دی کہ میں ان کے دین پر ہوں، آیا ان کے دین پر قائم ہونا درست ہے؟ اس دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ چنانچہ وہ صبح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دین اسلام کی حقانیت اور اپنے منصب رسالت کے بارے میں اپنے چچا کو آگاہ کیا، اور سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ابو جہل سے بدلہ لے کر سیدھے سید الشہداء حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ میں نے آپ کا بدلہ اس سے لے لیا ہے، میں نے اس کا سر پھوڑا ہے اور میں پرجلال لہجے میں اس کے ساتھ بولا ہوں۔ کمال دیکھیے کہ حضور اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ان الفاظ کے ساتھ جب اظہار نہ فرمایا، جواب نہ دیا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، تم نے اس کا سر پھوڑ دیا ہے، تم نے اس سے بدلہ لے لیا، ہرگز نہیں، بلکہ آقا کریم اسلام نے فرمایا چچا مجھے اس بات سے تو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھے، کون شخص ہے کہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لے کر آئے اور بدلے کی خبر دے اور وہ سن کر راضی نہ ہو، داد تحسین نہ دے، لیکن تو اس سے کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ آپ نے ابو جہل کا سر پھوڑا ہے۔ تو کہا آپ کس چیز سے خوش ہوں گے؟ تو سنیے جان عالم علیہ السلام کا جواب کیا تھا۔ فرما مجھے چچا تب خوشی ہوگی جب آپ دامن اسلام میں آ جائیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ کلمات طیبات کر سرکار سید الشہداء کے قلب انور تک رسا ہوئے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ تقریباً ان کے 3 دن بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے والوں میں عدد 40واں ہے۔ تو آپ اس سے پچھلی تعداد جو 3-4 دن بنتے ہیں، اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی ابھی مجموعی تعداد کیا تھی۔ ایسے حالات میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، جماعت اسلام میں آپ کے وجود کا اضافہ اسلام کی ترقی کا باعث بھی تھا، اور وہ حضرات جن میں سے اکثر کی تعداد وہ تھی کہ غلام تھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی پاداش میں طرح طرح کی سزائیں اور اذیتیں دی جاتی تھیں، یہ ان کے حوصلوں کی مضبوطی کا سبب بھی تھا کہ سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ خبر ایوان کفر میں بجلی بن کے برسی، بڑے بڑے کفار کے ہاں صف ماتم بچھ گئی کہ مکۃ المکرمہ کا عظیم شاہ سوار خاندان بنو ہاشم کا چشم و چراغ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، محبوں اور صحابہ کرام کی بزم میں شامل ہو چکے ہیں۔ آپ کی بہادری کے ضمن میں یہ بات بھی بڑی حسین اور قابل توجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے، اسلام کی مدد فرما، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں جلوہ گر تھے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پورا قبول اسلام کا جو واقعہ ہے، میں وقت کے پیش نظر اس کو دہرا نہیں رہا، سب حضرات اس واقعے سے واقف ہیں کہ جب وہ کلمہ شریف پڑھنے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دروازہ رکھنے والوں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب آئے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب کی اس دور کے اندر بھی ان کی بھی بہادری اور سختی معروف تھی، تو کہا جی عمر آ گیا ہے، عمر آ گیا ہے۔ ایک عجیب کیفیت تھی۔ جب یہ بات سنی حضرت سرکار سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو آپ نے بڑے شاندار انداز میں فرمایا عمر آ گیا ہے تو کیا ہوا ہے، دروازہ کھولو، خیر کے ارادے سے آیا ہے تو خوش آمدید کہیں گے، اور اگر ارادہ برعکس ہے
اسی کی تلوار سے سر کو کاٹ کے رکھ دیں گے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حمزہ دامن رسول اقدس علیہ الصلوۃ والسلام میں آ چکا ہے۔ اور حضور یہ سن کر مسکرا رہے ہیں، گویا یہ مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ عمر آیا نہیں ہے، عمر تو بلوایا گیا ہے اور رب العزت سے مانگ کر لیا گیا ہے۔ اور چنانچہ دروازہ کھلا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، دیگر اعزاز صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ حضرت فاروق اعظم دامن اسلام میں آتے ہیں۔ حضرت عمر پاک نے جب کلمہ پڑھا تو آج یہ حالت تھی کہ امام سیوطی کفار یہ کہتے تھے کہ حضرت امیر حمزہ کے فوراً بعد حضرت عمر بن خطاب کا کلمہ پڑھنا، ہماری کفر کی جمعیت ٹوٹ گئی، ہماری کمر جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اور اب اس مقام پہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، حضور ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں، تو حضور اللہ کی عبادت صحن کعبہ میں کیوں نہیں ہوتی؟ تو فرمایا کہ یہ مجبور لوگ ہیں اور ابھی ان میں سے اکثریت غلاموں کی ہے، تو یہ کفار اہل مکہ اہل حق کو پھر طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں۔ تو عرض کیا آج چلیے، بڑا شاندار منظر تھا کہ ایک صف کے کنارے حضرت سیدنا امیر حمزہ تلوار اٹھائے کھڑے تھے اور ایک کے کنارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہی صحن کعبہ کہ جہاں سجدوں پہ پابندیاں تھیں اور جہاں عبادت الہیہ کرنے والے اہل حق کو طرح طرح کی صعوبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، آج بڑا ہی شاندار اور نورانی منظر تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کا شعر اور دوسری طرف مراد رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تلوار لہرائے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آؤ جس کی جرت ہے آج اہل حق کو روک کر دکھاؤ، جس نے اپنے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ اور اپنے مالوں کو بے وارث کر کے چھوڑ کے مر جانا ہے، وہ آج سرکار کو روک کر دیکھے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ شریف پڑھنا ہر اعتبار سے ہی دین اسلام کے لیے تقویت کا سبب تھا، قوت کا سبب تھا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے نامی اس میں گرامی کے ساتھ مثلا بہت سارے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جن کے ساتھ خاص القابات ہوتے ہیں۔ مثلا سرکار فاروق عمر پاک ہیں تو فاروق اعظم کہتے ہیں، یہ لقب ان کو اسی دن ملا، حق و باطل میں فرق کرنے والے۔ حضرت امیر المومنین سرکار ابو بکر پاک کی ذات ہے، وہ صدیق اکبر ہیں، تو معراج کی رات بن پوچھے ہی تصدیق کی، صدیق کا لقب پایا۔ سرکار سیدنا عثمان پاک ہیں، ان کا لقب ذوالنورین ہے، تو سرکار علیہ السلام کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں آئیں، اس لیے انہیں دو نوروں والا کہا گیا۔ امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا علی مرتضیٰ کی ذات پاک ہے، اب ان کے ساتھ لفظ مولا ہوتا ہے، تو حضور نے خود فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، علی ھذا القیاس۔ تو اسی طریقہ کے ساتھ سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامی اسم گرامی کے ساتھ یہ جو لفظ امیر آتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ علماء کرام نے نقل فرمایا ہے سب سے پہلا لشکر اسلامی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے لشکر اسلام تیار فرمایا تھا، یہ غزوہ بدر سے بھی پہلے کی بات ہے۔ اس لشکر کی جو امارت تھی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی تھی۔ اس وجہ سے آپ یہ کہہ لیجئے ہجرت کے بعد پہلے لشکر اسلام کی تیاری اور اس لشکر کی امارت جس ذات کے حوالے کی گئی وہ سرکار سید الشہداء کی ذات پاک ہے، اس لیے ان کے نامی اسم گرامی کے ساتھ لفظ امیر بولا جاتا ہے۔ اور اسی طریقہ کے ساتھ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اسلامی لشکر کے پہلے علم بردار، ایک قول کے مطابق اسلامی لشکر کے پہلے علم بردار سرکار سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، اور یہ غزوہ ابوا کے اندر ان کو علم جو ہے وہ عطا فرمایا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جنگی مہمیں تھیں ایسی کہ جن کی سربراہی کا شرف جو ہے وہ جن کی سربراہی حضرت امیر حمزہ نے فرمائی، اور نہ صرف سربراہی بلکہ بہت سارے ایسے لشکر اسلامی تھے کہ جس کی علم برداری
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض کی گئی۔ تو ان دنوں میں کہ جب اللہ کا نام لینا اہل کفر کے ہاں جرم تھا، ایسے وقت میں سرکار امیر حمزہ کا کلمہ پڑھنا اسلام کی ترقی کا سبب بنا۔ اسی طریقہ کے ساتھ پہلے لشکر کے امیر حضرت امیر حمزہ ہیں، اور اسلام کے پہلے علمبردار، جنگوں کے اندر جو علمبرداری کا سلسلہ ہوتا ہے لشکروں کے اندر، وہ بھی سید الشہداء عم مصطفیٰ سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا گیا۔ آپ کی عمر مبارک ایک قول کے مطابق نبی پاک علیہ السلام سے 2 سال زیادہ تھی، اور ایک قول کے مطابق 4 سال آپ کی عمر مبارک زائد تھی۔ اور آپ کی جو اولاد پاک ہے اس کے بارے میں علماء نے جو تفصیل لکھی ہے کہ آپ کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، ایک حضرت یعلا، اور پھر حضرت عمارہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عامر، اور شہزادیوں میں ام فضل اور سیدتنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ سید الشہداء سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ کی فضائل اور آپ کی سیرت طیبہ کا ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لائے، مدینہ منورہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان حضور علیہ السلام نے بھائی چارہ قائم کیا، اخوت، ایک کو ایک کا بھائی بنایا، اور قربان جائیے انصار مدینہ کے جذبہ صادقہ پر کہ حضور علیہ السلام نے بھائی بنایا اور انہوں نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آج یہاں خون خشک ہوتے نظر آتے ہیں، سفید ہوتے نظر آتے ہیں، رشتوں کی اقدار جو ہیں وہ پامال ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، خلوص اور احساس مفقود سے محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن یہ مہاجر تھے اور وہ انصار مدینہ شریف کے باسی تھے۔ سرکار علیہ السلام نے جس کو جس کا بھائی بنا دیا، تو انہوں نے صرف ان الفاظ کو زبان تک محدود نہ رکھا۔ اس بھائی بندی کا عملی مظاہرہ یہ تھا کہ انصار مدینہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جائیدادوں میں ان کو حصہ دیا، جانوروں میں ان کو حصہ دیا، ان کی شادیاں مدینہ منورہ کے اندر کی، اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ جو اخوت قائم فرمائی مہاجرین اور انصار کے درمیان، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اخوت جو تھی وہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قائم کی۔ حضرت امیر حمزہ نے ان کو اپنا بھائی بنایا۔ احباب گرامی قدر، یہ جو بھائی بندی تھی کہ انہوں نے حضرت زید کو، علماء نے نقل کیا کہ حضرت امیر حمزہ پھر حضرت زید کا بڑا خیال کرتے تھے، بڑی ان پہ شفقت فرماتے تھے، اور بڑا ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے تھے، بہت سے معاملات میں ان سے مشاورت کرتے تھے، علاقے سے باہر تشریف لاتے تھے تو اپنے معاملات کی ذمہ داری حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا کرتے تھے۔ غزوہ احد جس کا تذکرہ کل سے چل رہا ہے، اس میں بھی جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونق افروز ہوئے ہیں تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا وصی بنایا تھا۔ احباب گرامی قدر، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ امیر آپ کو کہنے کی وجہ، تو ہجرت کا 7واں مہینہ تھا، 130 افراد پر مشتمل سرکار علیہ السلام نے ایک قافلہ، ایک لشکر، ایک دستہ روانہ فرمایا۔ تو اس لشکر کی کمان اور پرچم داری حضور پر نور سرکار امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ تو جب آپ امیر بن کے تشریف لے گئے، اس پرچم کا رنگ بھی سفید تھا، تو اس لشکر کی غرض و غایت یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرنے والے قریش مکہ کے قافلوں پہ نظر رکھی جائے، ان کی آمد و رفت پر، ان کے اسباب و مال پر نظر رکھی جائے۔ اس دستے کا جو اس وقت جو لشکر گزرا، قافلہ گزرا تجارت کا، وہ ابو جہل اس کے ساتھ تھا اور 300 افراد اس کے ساتھ موجود تھے، لیکن اس لشکر کے اندر قتال نہیں ہوا، آپس کے اندر لڑائی وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوا۔ حضرت سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بہت ساری احادیث طیبات ہیں،
بعض میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، غور کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ امام حاکم نشاپوری نے مستدرک کے اندر لکھا ہے، اور امام طبرانی نے معجم اوسط میں، اور علی متقی ہندی علیہ رحمت نے کنز الامال میں اس کو نقل کیا۔ امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا سرکار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ روایت ہے کہ حضور شفیع اعظم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن اللہ تعالی تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا، یعنی کہ قیامت کے دن، ان میں سب سے افضل، یعنی جو مخلوق آئے گی ان میں سب سے افضل انبیاء و مرسلین علی نبینا الکریم وعلیہم الصلاۃ والسلام ہی رہیں گے۔ ظاہری بات ہے کوئی بھی غیر نبی کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، غیر صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر غیر نبی کے مقام اور مرتبے تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ چاہوں گا عقیدت یہ نہیں ہوتی کہ مسلمہ اصولوں کو چھیڑا جائے۔ محبت اس کو نہیں کہتے کہ مثلا ایک بندے سے مجھے محبت ہے روحانی اعتبار کے ساتھ، میری عقیدت اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو میں حسن عقیدت میں وہی الفاظ بولوں جو میرے ممدوح کی شان ہے، جو اس کا مقام اور معیار ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں جناب گزارا اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، کہ جب تک میں اپنے ممدوح کو اللہ نہ قرار دے دوں تو احباب گرامی قدر یہ عقیدت نہیں، یہ جہالت ہے، اور یہ وہ جہالت ہے جو بندے کو کفر کی وادی کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب ساری مخلوقات کو جمع فرمائے گا تو ان میں افضل اعلیٰ حضرات رسل و انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہی ہوں گے، اور رسولوں کے بعد سب سے افضل مرتبہ قیامت والے دن وہ شہداء کرام کا ہوگا۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور یقیناً شہداء کرام میں سب سے افضل امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ افضل الشہداء یعنی وہ سید الشہداء بھی ہیں، اور شہیدوں میں افضل ترین نبی پاک علیہ السلام نے افضل فرمایا ہے، وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ بہت ساری جنگوں میں حضرت امیر حمزہ شریک ہوئے، بہادری ضرب المثل تھی، 2 تلواروں کے ساتھ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ لڑا کرتے تھے۔ مور کا جو ایک پر ہوتا ہے وہ واضح طور پر ان کی علامت ہوا کرتا تھا۔ طالبہ کیا تھا کہ ہمارے جوڑ کے بھیجے جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حمزہ کا انتخاب فرمایا اور مولا علی کا انتخاب فرمایا تھا۔ اور بدر کے اندر بھی کافروں کا سب سے پہلا جو مقتول تھا وہ حضرت امیر حمزہ کے تلوار کی ضرب سے ہوا تھا۔ احد شریف کے اندر بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت کے جوہر دکھائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان احد کے اندر شہید کیا گیا، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی آپ سامنے آیا اور آپ کے ساتھ کوئی دو بدو لڑا، آپ کو وار کر کے شہید کیا۔ اللہ کے اس شیر کو چھپ کر شہید کیا گیا۔ وحشی نے نشانہ تاک کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ چھپتے ہوئے، اور وہ آپ کے نام جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود انور کے ساتھ بعد از شہادت بھی بڑا ہی ناروا اور ظالمانہ سلوک جو تھا وہ اختیار کیا گیا۔ آپ نے کل سنا کہ بہت سارے حضرت نضر بن مالک کے بارے میں سنا کہ ان کی ہمشیرہ نے صرف ان کو انگلیوں کے پوروں کے نشان سے پہچانا تھا۔ شہداء احد کے اجسام شریفہ کا مسئلہ کیا گیا۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پر نور کا مسئلہ بھی ہوا۔ آپ کے مبارک کان کاٹے گئے، ناک مبارک کو کاٹا گیا، ہاتھوں کو کاٹا گیا، حتیٰ کہ قلب انور کو چیرا گیا، حتیٰ کہ آپ کے پیٹ مبارک کو چیر کر کلیجہ نکالا گیا، اس کلیجے کو چبایا گیا، اور وہ نگلا تو جا نہیں سکتا تھا، پھر اس کو اگل دیا گیا۔ حضرت امیر
ہمارے معاشرے کے اندر بڑی نازک مزاجی کے ساتھ اور بڑی لاپرواہی اور بے پرواہی کے ساتھ دین اسلام کے بارے میں جس کا دل چاہتا ہے وہ ہرزہ سرائی کرتا ہے۔ دین اسلام کی اشاعت میں ہم سے غفلت کا ارتکاب ہوتا ہے۔ کاش ہم غور کریں، رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کا خون اس اسلامی گیا۔ حضور علیہ السلام کے گھرانے کی قربانیوں کو آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام کے خاندان نے کتنی قربانیاں دی ہیں، تو یقین مانیے ایسی مثال کہیں اور نظر نہیں آتی۔ وہ میدان بدر ہو اور وہ میدان احد ہو، اور پھر چلتی چلتی یہ رسم میدان کربلا تک پہنچے، اور اس کے بعد بھی ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم کو جس طرح زہر دے دے کر شہید کیا گیا، میرے سرکار کے خانوادے کی بڑی قربانیاں اس دین اسلام کی ہیں۔ حق ادا کیا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کا جو خون ہوتا ہے اس خون کا معیار کیا ہے، شان کیا ہے، انہوں نے سرکار کے خون ہونے کا جو حق ہے وہ ادا کیا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وجود مبارک کا مسئلہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی شہادت کے بعد فرمایا تھا کہ حضرت امیر حمزہ کو دیکھا جائے، امیر حمزہ کو دیکھا جائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات پاک ہے ان کی جان نثاریاں اور جاں بازیاں جو ہیں، اس پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشہور زمانہ جو سلام مصطفیٰ جان رحم، اس پہ بڑے بڑے شعراء نے تضمینیں لکھیں۔ تو اگلی روایات سنانے سے پہلے اپنے ذوق کو مزید تازہ کیجئے، حضرت امیر حمزہ کی منقبت و مدحت میں شریک ہو جائیے۔ جان نثاران مولا کی جاں بازیاں، اہل بطحا و طیبہ کی جاں بازیاں، حق پسند اہل تقوی کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ فوج اعداء میں گھس کر ثنا بازیاں، دور ہی سے کبھی تیر اندازیاں، پرچم افتخار صف غازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ دین کے شیر کی تیر کی بارشیں پھر فرس تازیاں، صف اعداء پہ وہ تیغ اندازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اور تیر اندازیاں، گاہ عتبہ پہ ان کی ثنا بازیاں، مرحبا مرحبا وہ سر افرازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تمنا، یہ جذبہ، یہ قربانیاں اور یہ شہادت کی، کافروں کی یہ میدان میں حیرانیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ شیر حق دین کا زیغ میں سخت جاں، عظمت شاہ کونین کا پاسباں، دشمنان نبی کا مٹایا نشاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ رضائی اخی مکاں، وہ شجاعت کا لا ریب کوہ گراں، وہ شہادت کا ہر رن میں اونچا، آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ سرگروہ شہیدان حق بے گماں، وہ فلک مرتبت و سپہر آستاں، شیر حق اور شیر شہ انس و جاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ ہیں مقدس احد کی وہ سب گھاٹیاں، جن میں عشاق نے دے کے قربانیاں، مصطفیٰ سے نبھائیں وفاداریاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ تیغ زن جب ہوا لشکر غازیاں، ہو گئیں ختم باطل کی دم سازیاں،
کھل گئے سب کے سب کفر کی زازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، وہ رسول الملاحم ظفر کا نشان، ختم اصحاب کی قربانیاں، عشق محبوب حق جن کو تیغ و ثنا، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، فخر طلب طبل و علم قائد غازیاں، دونوں ہاتھوں سے وہ برق اندازیاں، دونوں ہاتھوں سے وہ برق اندازیاں، دیکھ کر دنگ ہے لشکر تازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، شاہ کونو مکاں پر فدا کاریاں، ان کے اصحاب کی تیر اندازیاں، اللہ اللہ وہ جوش صفے غازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، جوش ایما کی تھی کچھ عجب مستیاں، برسرے کفر دہشت کی تھی بدلیاں، حوصلہ عزم و ہمت فدا کاریاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، زیغم رب تعالی کی جاں بازیاں، ام سرکار بطحا کی جاں بازیاں، خسرو خیل شہداء کی جاں بازیاں، ان کے آگے شیر غران پہ لاکھوں سلام، حق و باطل کی وہ رزم آرائیاں، گونجی جس میں شہادت کی شہنائیاں، منفرد وہ شہیدوں کی قربانیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، ان کے اصحاب ہیں رہنمائے جہاں، خاک پا جن کی ہے زینت کہکشاں، ہر صحابی کی بے مثل ہے داستاں، وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، دین پر جب کبھی آئیں دشواریاں، شور تکبیر سے گونج اٹھیں وادیاں، دیدنی تھی صحابہ کی تیاریاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، جب چلا بحر رزم احد کارواں، ولولا دیکھ کر دنگ تھا آسماں، جاں لٹانے کو تیار پیرو جواں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ احباب گرامی قدر، میں بعد شہادت کی بات مزید آگے چل کے کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف کے تحت میں نے ان مختصر شارٹ کٹ لفظوں میں سید الشہداء کی شہادت کا تذکرہ کیا۔ آئیے ایک حدیث سنیے، اس کو امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک میں لکھا، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ بن عبد المطلب تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا کہ شہیدوں کا سردار جو ہے حضور علیہ السلام نے کس کو فرمایا ہے؟ زبان رسالت سے جس شخصیت کو افضل الشہداء اور سید الشہداء کا لقب ملا ہے، وہ ذات سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور ہم بھی عقیدت و محبت میں شیوخان طریقت کے لیے، بزرگان دین کے لیے، اسلاف کے لیے عقیدت، تعظیم، احترام اور ادب آداب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ہم ان کی شانوں کو اپنے استعمال کیے گئے حدود و قیود کے مؤدبانہ الفاظ سے بھی بالا سمجھتے ہیں، لیکن سرکار کا جو فرمان ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، یہ زبان اقدس کا کمال ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو سید الشہداء فرمایا اور شہیدوں میں افضل فرمایا ہے۔ یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ آئیے ایک بڑی ایمان افروز روایت سماعت کیجئے گا۔ نزہۃ المجالس میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج جب ہم جنت میں داخل ہوئے تو فرمایا، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارا استقبال کیا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، جب حضرت امیر حمزہ نے جنت میں ہمارا شب معراج استقبال کیا تو میں نے ان سے پوچھا، وہ کون سا عمل ہے کہ جو زیادہ فضیلت والا اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اہم ترین ہے؟
یہ سوال جنت میں میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو رہا ہے، کون سا عمل افضل بھی ہے، اللہ کے ہاں محبوب بھی ہے، اور میزان یعنی تکڑی میں جہاں رکھ کے اعمال تولے جائیں گے ان میں سب. تو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنت کے حسین باغات میں بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ عمل جو افضل بھی ہے، وہ عمل جو اللہ کے ہاں پسندیدہ بھی ہے، وہ عمل جو میزان میں وزنی بھی ہے، وہ عمل یہ آپ کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا ہے اور آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائے رحمت کرنا ہے. یہ نزہۃ المجالس میں علامہ صفوری نے اس کو نقل کیا. سند میں کتنا بھی ضعف ہو، فضائل کا معاملہ ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. آپ حضرت امیر حمزہ کی جنت میں جلوہ گری. اب یہ خیال جی حضرت امیر حمزہ جنت میں کیسے پہنچ گئے، تو حضرت بلال پاک کے جوتوں کی چاپ جنت میں کیسے سنائی دی گئی. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے افضل اعمال میں پہ دروشی پڑھنا، حضور کی عظمت کو بیان کرنا، اور سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے رحمت کرنے کو افضل عمل قرار دیا. اچھا، امام حاکم نشاپوری رحمہ اللہ نے مستدرک کے اندر لکھا، یعنی علامہ صفوری کی نقل کردہ روایت کو مزید تائید و تقویت امام حاکم کی نقل کردہ یہ حدیث شریف کا نمبر جو ہے وہ 4878 ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ شب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جعفر طیار جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں. جنگ موتا کے علم بردار تھے حضرت جعفر طیار، بازو کٹ گئے تھے پھر بھی علم کو سنبھال کے رکھا. کیا شان اس گھرانے کی جناب، کیا شان اس گھرانے کی جناب، کہ یہ بھی علم بردار، سید الشہداء بھی علم بردار، مولا کائنات بھی علم بردار. تو حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کو طیار اسی لیے کہا جاتا ہے، توئیں کے ساتھ یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پر عطا کر دی ان بازوں کے بدلے میں، اور وہ جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات ہم نے دیکھا کہ جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ امام حاکم نشاپوری نے اس کو مستدرک میں لکھا. یہ دیدنی منظر تھا جو خود چشمان مصطفیٰ علیہ السلام نے شب معراج ملاحظہ فرمایا. ایک اور روایت سماعت کیجئے گا، اس کو بھی امام حاکم نشاپوری نے مستدرک کے اندر نقل کیا ہے، اور میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ جب آپ اس حدیث پاک کو سنیں گے تو جتنا تذکرہ آپ سرکار سید الشہداء کو سن چکے وہ، اور جو اگلا بقیہ منٹوں میں تذکرہ ہوگا، مزید محبت میں اضافہ آپ پائیں گے. اور میں یہاں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اگر کوئی بھائی شیئر کرنا بھول گیا تو ضرور شیئر کیجئے. آج محبوب خدا کے محبوب کا ذکر خیر ہو رہا ہے، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب یہ حدیث سنیے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں ایک آدمی کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی تو انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ جل شانہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ بیٹے کا نام آپ رکھ دیں، عطا فرما دیں. کہ کیا نام؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا. میرے بھائیوں، ہماری ایک علم و ادب کے اس سلسلے میں نشست تھی، نام کیسے رکھے جائیں. اس میں ایک حدیث بیان ہوئی تھی کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. آج یہ حدیث بھی سنیے کہ صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، حضور اس کا نام رکھ دیں. تو جان جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ محبوب جو نام ہے وہی اس لڑکے کا نام رکھا جائے. ایک دفعہ پھر یہ سطر سنیے، مجھے سب سے زیادہ محبوب جو نام ہے وہی اس لڑکے کا نام رکھا جائے. اور فرمایا کہ میرا وہ اللہ تعالی عنہ.
تو یہ حمزہ نام سے محبت محض نام کی وجہ سے محبت نہیں ہے، یہ اس لیے محبت ہے کہ حضور کے لاڈلے پیارے چچا سرکار امیر حمزہ کا نام حمزہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے محبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نام سے محبت ہے۔ بتائیے تو صحیح، سوچئے تو صحیح، نام والے سید الشہداء امیر حمزہ سے نبی پاک علیہ السلام کو کس قدر محبت ہوگی۔ اللہ غنی حمید، اللہ غنی حمید۔ حضرت سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے، یہ جو ہم پڑھ رہے تھے ابھی، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت، پھر اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک جہان ہوتا ہے، وہ شعر بھی لکھتے ہیں تو ان کے سامنے ایک جہان ہوتا ہے۔ تو حافظ الحدیث امام حیثمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2 تلواروں سے قتال کرتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہوں۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ العظیم، کیا شان ہے۔ یہ تلوار کو پاؤں چھٹانک کی چیز نہیں ہوتی، بڑی وزنی چیز ہوتی ہے۔ اس کو اٹھانے کے لیے بھی جہاں وجود کے اندر قوت چاہیے وہاں اندر کی بڑی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنگے بھلے پہلوان بھی کانپ اٹھتے ہیں، اور پھر ایک تلوار کو چلانا بھی بڑے بہادر آدمی کا کام ہوتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ 2 تلواریں اور بیک وقت 2 تلواروں کو چلاتے ہیں، 2 تلواروں کے ساتھ کاٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی حضور کے سامنے، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ احباب گرامی قدر کہ ایک اور حدیث شریف سماعت کر لیجئے جس کو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے روایت کیا کہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ جب سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، کیفیت میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کر چکا کہ ناک مبارک، کان مبارک، ہاتھ مبارک، شکم مبارک سب کا مسئلہ کیا گیا، جسم انور سے جدا کیے گئے۔ حضرت ابن شاہزان نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وجود پر نور پر تشریف لائے کہ جس کا مسئلہ ہو چکا تھا میدان احد کے اندر، یہ بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی اتنا اشک بار نہیں دیکھا جتنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہم نے حضور کو اشک بار دیکھا۔ یہاں تک کہ یقین مانیے کہ الفاظ ساتھ نہیں دیتے، راوی بیان کرتے ہیں کہ سسکیوں کے ساتھ اور ہچکیوں کے ساتھ اس طرح ہم نے پہلی مرتبہ اپنے محبوب کو، اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس وجود پاک پہ کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس قدر حضور نے گریہ فرمایا، چشمان اقدس سے ایسے اشک بہے۔ ہچکیوں کی اور سسکیوں کی مبارک کیفیت یہ تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ رنجیدگی کے سبب ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام پر بے ہوشی طاری ہو جائے۔ امام الصابرین، مکہ شریف کے دور کے ظلموں کو سہا ایک لمبی داستان ہے۔ وادی طائف میں طائف والوں کے ناروا سلوک کو سہا ایک لمبی داستان ہے۔ اس سے قبل بڑے بڑے پیاروں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ سید الشہداء کی جدائی، قلب حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس کے اثرات یہ ہوئے کہ صحابہ اکرام یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضور کو کبھی کسی پر اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پر نور پر. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرما رہے تھے یا حمزہ، اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے حمزہ، اے بھلائیوں میں پیش پیش رہنے والے. اور جتنے آپ سامعین حضرات اس وقت موجود ہیں، میں رک گیا ہوں، میرے پاس کوئی شرح و تفصیل کے الفاظ نہیں ہیں. میں اعتراف کرتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور کے ساتھ وہ دو کلمات جو میرے کریم کی زبان اطہر کے ہیں وہ سن لیجئے گا. سرکار ان کے وجود پہ کھڑے فرما رہے، اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، اے اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے حمزہ، اے بھلائیوں میں پیش پیش رہنے والے، اے حمزہ، اے رنج و ملال اور پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے رنج و ملال اور پریشانیوں کو دور کرنے والے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ کہ درود تاج میں الحمدللہ ہم جن کی ذات پاک کے لیے پڑھتے ہیں، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، کوئی شک نہیں حضور دافع بلا ہیں، دافع رنج ہیں، دافع ملال ہیں، دافع ہر بلا ہیں، ہر مشکل کے دور فرمانے والے ہیں، شک کی کوئی نہیں ہے. اسی کے ثبوت میں اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے علمنا والعلا کو لکھا. 300 سے زیادہ حدیثیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے امام احمد رضا نے 40 قرآنی آیات علمنا والعلا شریف کے اندر نقل فرمائی ہیں. وہ ذات ستودہ صفات آج اپنے چچا کے وجود پر نور پر مصلح شدہ وجود پر کھڑے ہو کر حضور فرماتے ہیں، اے چچا، اے رسول اللہ کے چچا، اے اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے بھلائیوں میں پیش پیش رہنے والے، اے رنج و ملال اور پریشانیوں کو دور کرنے والے. اور اگلا جملہ بھی سنیے گا. سرکار علیہ السلام نے ان کے وجود پر نور پہ کھڑے ہو کے فرمایا، دنیا کی کروڑوں منقبتیں، مدحتیں ایک طرف کر دیجئے، اور یہ جو آخری سطر ہے اس ارشاد پاک پر جو حضور علیہ السلام کے دربار گوہربار میں حضرت امیر حمزہ نے پیش کیا، اے پریشانیوں اور رنج و ملال کو دور کرنے والے، اے حمزہ، رسول اللہ کے چہرے سے دشمنوں کو دور بھگانے والے، یا عذاب عن وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرہ پر نور کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرہ انور سے دشمنوں کو دور بھگانے والے. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پر نور پر، ان کے وجود اقدس پر اور ان کی اس کیفیت پر آقا علیہ السلام یہ فرما رہے تھے. سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی آئیں، سرکار نے ان کے صاحبزادے سے فرمایا وہ حمزہ کے وجود کو دیکھ کے صبر و ضبط نہ کر سکیں گی، صفیہ کو روکو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر مجھے سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال نہ ہوتا تو میں حمزہ کو یوں ہی پڑا رہنے دیتا. قیامت والے دن میرے حمزہ کا حشر اللہ تبارک و تعالی پرندوں کے پوٹوں سے کرتا. حضور علیہ السلام جب اپنے چچا کے وجود قریب پر نور کے قریب اشک بار ہیں، رنجیدگی کا غلبہ ہے، اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو رسول کریم علیہ السلام کے دربار انور میں بھیجا. جبریل امین نے اللہ رب العزت کا سلام پہنچایا اور ساتھ ہی ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے ہم نے 7ویں آسمان پر لکھ دیا ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے. یہ وہ ذاتیں ہیں جن کو، یہ وہ ذات پاک سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے بھی فرما اللہ اس کے رسول کا شعر، امیر حمزہ خود فرماتے تھے میں اللہ اس کے رسول کا شعر ہوں، اور پھر عرشوں کے مالک رب العزت جل شانہ نے 7ویں آسمان کی بلندیوں پر لکھوا دیا کہ لکھو حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے. شجاعت کا بادشاہ ہے امیر حمزہ، شہیدوں کا سردار ہے امیر حمزہ، اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے.
سید الشہداء سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی کہ ان کی ہمشیرہ معظمہ آنے لگیں، تو سرکار نے فرمایا روکو، وہ صبر نہ کر سکیں گی۔ عرض کیا حضور میں صبر کروں گی، اور جب انہوں نے حضرت امیر حمزہ کے وجود پر نور کو دیکھا تو یہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ جان جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کی تکمیل کے بعد واپس تشریف لائے۔ اس وقت میرے سامنے مدارج النبوت ہے سرکار سیدنا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ سرکار کے استقبال کے لیے لوگ نکلے ہوئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد سے مدینہ شریف کی جانب جلوہ گر ہوئے، اور انہی استقبال کرنے والوں میں سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی پاک حضرت مخدومہ سیدہ عالیہ سیدتنا فاطمہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی۔ وہ رستے کے کنارے پر کھڑی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کو دیکھ رہی تھی۔ لوگ دیوانہ وار آتے تھے، اور اس ہر آنے والے میں حضرت امیر حمزہ کی شہزادی پاک اپنے والد اقدس کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ نظر نہ آئے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے دریافت کیا میرے والد کہاں ہیں؟ اس لشکر میں ان کو نہیں دیکھ رہی۔ حضرت صدیق اکبر کا دل بھر آیا، اور صدیق اکبر حضور فرماتے میری امت کا سب سے زیادہ مہربان نرم دل ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صدیق پاک رونے لگ گئے، اور آپ نے سرکار سیدنا امیر حمزہ کی شہزادی پاک سے فرمایا کہ ابھی حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، جب حضور تشریف لائیں تو حضور کی خدمت میں عرض کیجئے گا۔ سرکار تشریف لائے، لیکن حضور کے ساتھ بھی امیر حمزہ نہیں تھے۔ شیخ محقق نے لکھا ہے کہ بنت امیر حمزہ نے سرکار علیہ السلام کی سواری کی لگام کو پکڑا اور کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میرے والد کہاں ہیں؟ حضور پر نور علیہ السلام نے ان کی اس بات کو سن کر جو جواب دیا، میرے پاس اس کے لیے بھی تبصرے کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ وہ عرض کرتی ہیں حضور میرے والد کہاں ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارا والد میں ہوں۔ عرض کی اس کلام مبارک سے شہادت کی خوشبو آ رہی ہے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہ منظر تھا کہ اعزاز صحابہ کرام اشک بار ہیں۔ امیر حمزہ سید الشہداء کی شہزادی پاک نے حضور جان نور علیہ السلام سے عرض کیا میرے والد کی شہادت کی کیفیت بیان کیجئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی اگر حمزہ کی شہادت کی کیفیت بیان کی جائے گی تو تمہارا دل قابو میں نہیں رہے گا۔ شیخ محقق نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ پاک تشریف لائے تو اکثر انصار کی عورتوں کے گھروں سے اپنے شہداء کی یاد میں اور اس یاد کے اندر بعض کے رونے کی آوازیں باہر آئیں، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے رونے کی آواز نہیں آئی۔ تو فرمایا لیکن حمزہ لا بواکی لہ، فرمایا حمزہ کے لیے رونے والی کوئی نہیں۔ انصار مدینہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اپنی بیویوں سے جا کے کہا کہ بچھڑنے والے شہداء کو جب یاد کیا جائے اور ان پہ اشک جو بہتے ہیں فطرتاً عادتاً، اس کی ابتدا حضرت امیر حمزہ کے ذکر خیر سے کی جائے۔ نقل کرتے ہیں کہ انصار کا دستور بن گیا تھا کہ جب بھی ان کے ہاں کسی شہید کا لاشا اٹھتا تھا تو جب اس کو یاد کیا جاتا تھا تو وہی بات جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خیر پانے کی جو توقع ہوتی ہے، محبوب کی محبت پانے کی، تو وہ پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا کرتے تھے اور اس پہ اشک بہائے جاتے تھے۔ شیخ محقق علیہ رحمت نقل کرتے ہیں کہ پھر اسی رات یہ ہوا کہ انصار کی عورتیں شام کو حضرت امیر حمزہ کے گھر آئیں
اور آدھی رات تک ان کا تذکرہ کرتی رہی، ان کا ذکر خیر کرتی رہی، اور اس تذکرے کے دوران اور ان کی جدائی کے غم میں ان کے رونے کی آوازیں بھی بلند ہوئیں۔ نبی پاک علیہ السلام خوابگاہ میں جلوہ گر تھے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چشمان کرم کھلی تو حمزہ سرکار سید الشہداء امیر حمزہ کے گھر سے رونے والی آوازوں کو سنا تو فرمائی یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کی آپ کے چچا پہ انصار کی عورتیں ان کا ذکر خیر کر رہی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ اس دعا کی برکت اور خیرات ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو دعا دی، رضی اللہ تعالی عنکن وعن اولادکن وعن اولاد اولادکن، کہ سرکار علیہ السلام فرما رہے تھے اللہ تم سے بھی راضی ہو، تمہاری اولاد سے بھی راضی ہو، اور تمہاری اولادوں کی اولاد سے بھی راضی ہو۔ اور مزید شیخ محقق علیہ رحمت نے فرمایا کہ دعا دینے کے بعد کریم نے فرمایا میرا مقصد یہ نہ تھا کہ عورتیں آئیں اور امیر حمزہ پہ روئیں، اور آپ نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔ اس مخالفت میں تاکید و مبالغہ فرمایا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید تفصیلی تبصرہ بھی فرمایا ہے۔ میں بات کو اختصار کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ سیدنا سرکار امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور پھر ان کا مزار پر انوار احد کے دامن میں دیگر شہدائے کرام شہدائے احد علیہم رضوان کے ساتھ آپ آج بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ یوں کہیے کہ احد کا میدان جانا پہچانا ہی سرکار سیدنا امیر حمزہ کے مبارک نام سے جاتا ہے۔ 2004 کے اندر پہلی بار مدینہ عالیہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تکریمم و تعظیمہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد بھی سلسلہ الحمدللہ رہا، اور ان کے کرم سے امید ہے کہ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بدھ والے دن اہل مدینہ کا طریقہ دیکھا کہ وہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ روضہ انور مطہر کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو بھیڑ اور رش رات کے وقت خصوصاً بدھ کے روز ہوا کرتی ہے وہ حضرت امیر حمزہ کا مزار گور بار ہے۔ رات کے وقت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ عرب لوگوں کو دیکھا کہ وہ آدھی رات کے وقت سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے مزار شریف کا یعنی وسیع وہ ایریا ہے، اور دیوار کے اوپر پھر جالی لگی ہوئی ہے، اس کو پکڑ کر روتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے کثیر لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی اور سنا بھی۔ اہل محبت میں یہ بات عام ہے کہ مدینہ منورہ کا روحانی نظام، وہاں کے امیر، وہاں کی گورنری حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست کرم میں ہے۔ اہل محبت اہل معرفت یہ بات وثوق کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کسی کی کوئی حاجت کوئی معاملہ ہو اور آقا کریم علیہ السلام کی درگاہ سے منظوری مقصود ہو تو پہلے سید الشہداء سرکار امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دی جائے اور ان سے عرض کیا جائے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میری سفارش کر دیجئے، اور پھر حضور کے روضہ انور پہ حاضر ہو اور سید الشہداء کے وسیلے سے حضور کی خدمت میں استغاثہ کرے، فریاد کرے، اپنا فسانہ غم سنائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کی شفاعت کو رد نہیں فرماتے۔ آقا کریم علیہ السلام کا معمول اقدس رہا کہ پورے اہتمام کے ساتھ ہر سال شہدائے احد کے مزار شریف پر جلوہ گر ہوتے۔ مشہور حدیث صحیح بخاری کی کہ جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں قیامت والے اللہ نے مجھ کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے مجھے زمین کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، اور مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ہاں تم دنیا کے اندر پڑ جاؤ گے۔ یہ جو ارشاد اقدس ہے، یہ شہدائے احد کے سالانہ جو حضور کی جلوہ گری ہوتی تھی، حضور کے لیے ممبر رکھا گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا جمع غفیر ہوتا تھا، اور یہ بات بھی روایات میں درج ہے کہ قیامت تک شہدائے احد سلام کرنے والوں کو ان کے سلام کا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ اس ضمن میں بہت سارے اولیاء اللہ کی حکایات بھی موجود ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ حضور سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور سید الشہداء کے مزار پر انوار سے سلام کے جواب کی آوازیں بھی سنی۔
کروڑ ہا کروڑ انوار و تجلیات کا نزول ہو۔ ان کے مزار اطہر پر 15 شوال المکرم ان کا یوم عرس ہے، تو ضرور بالضرور می شہدائے کرام، شہدائے عہد اور بالخصوص ام مصطفیٰ سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ کی ذات پاک، ان کی مبارک ذات کے لیے فاتحہ کا سلسلہ کیجئے، ان کے وسیلے سے دعا مانگیے، انشاءاللہ تعالی دین دنیا آخرت کی بے شمار بلائیاں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کرم فرمائے، رحمت فرمائے، اور سرکار امیر حمزہ کی برکات ہمیں دونوں میں عطا فرمائے۔ ملک ذیشان صاحب ہیں، نور آصف صاحب ہیں، حمزہ راجپوت ہیں، محمد مدثر اور محمد تنویر اتاری صاحب ہیں، ہمارے محترم ڈاکٹر محمد رفیق صاحب، محمد خالد حسین قادری صاحب، محمد یاسر ماشاء اللہ، میاں نوید صاحب، محترم جناب سید ابرار حسین شاہ صاحب، ڈاکٹر عبد الکریم صاحب، حافظ محمد ظہیر صاحب، اسرار جویہ صاحب، بشارت خان نیازی صاحب، شیخ محمد سعید صاحب، شیخ طاہر محمود صاحب، جناب محمد شعبان قادری صاحب، جناب ماشاءاللہ محمد شعیب قادری صاحب، علامہ شعیب قادری صاحب ہر سال سرکار سید و شہداء کا عرس مبارک مناتے ہیں۔ پچھلے سال ہم حاضر تھے، تو اب لاک ڈاؤن نے یہ معاملات کر دیے، لیکن الحمدللہ شکر ہے کہ ہماری زبانیں آج بھی سید و شہداء کے ذکر سے معطر ہیں، الحمدللہ۔ زاہد بھائی ہیں ماشاءاللہ فیصل آباد سے، ملک محسن صاحب خوش آمدید، محمد ارسل صاحب، شعیب قادری صاحب علامہ صاحب نے لکھا یہی جو محفل ہے، تو ایک بار یہ ہوا کہ گزشتہ پیوستہ سال وہاں پر گئے تو سید و شہداء کا عرس مبارک تھا، تو اب مجھے سال تو یاد نہیں ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کی شادی کو کچھ مدت ہوئی تھی تو اولاد کا سلسلہ نہیں تھا، تو وہ دعا کا کہہ رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آج سرکار امیر حمزہ کا عرس ہوا ہے، تو آپ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے صدقے میں بیٹا دے، میں ان کا نام حمزہ رکھوں گا۔ تو الحمدللہ پھر میں نے خود انہی کی محفل مسجد میں حمزہ نام کا بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فیض کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، پھر وہ محبوب خدا کے محبوب ہیں، ان کی عنایات الحمدللہ 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 الاحسان ہی۔ خلیل احمد صاحب ہیں جناب ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے اور بڑے معروف ثنا خاں شہر محدث اعظم سے محمد افتخار رضا قادری صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی خوش آمدید، الحمدللہ الحمدللہ۔ نوید کمبو صاحب ہیں جناب، محمد ندیم قادری صاحب ماشاءاللہ یہ دبئی میں بھی جا کے نہیں بھولے، یاد رکھتے ہیں اور سلسلے سے جڑے رہتے ہیں ماشاءاللہ، آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حالوں پہ کرم فرمائے اور اپنے پیاروں کی جو برکتیں ہیں وہ عطا فرمائے، محبوب کی نسبتیں، محبوب کی نسبتوں کا پیار اور تعظیم و ادب اللہ جل شانہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر 9:45 بجے ایک خاص عنوان کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ ملیں گے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الہ العالمین سرکار سیدنا امیر حمزہ کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ،
ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما۔ الہی تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما۔ ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما۔ سرکار سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل و تصدق، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے قراروں کو قرار، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ الہی سید الشہداء کا صدقہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، بری موت سے بچا، کفر و بد عقیدگی کی موت سے بچا، قبر و حشر کی رسوائی سے محفوظ رکھ۔ امیر مدینہ ہم سب کو با ادب مدینہ شریف کی حاضریاں نصیب فرما، پاک کی خیرات میں شرف عطا فرما کہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی خدمت سراپا عظمت میں سلام پیش کرنے کی دولت ہم سب کو نصیب فرما۔ سید الشہداء کا صدقہ ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، نیک اور ایک کر دے، ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے۔ سید الشہداء کا واسطہ سب کے دکھ رنج مصیبتیں دور کر دے، خصوصاً یہ جو وبا کرونا وائرس کی ہے مولا، اس میں جتنے مبتلا ہیں امیر حمزہ کا واسطہ سب کو شفا عطا فرما۔ ہم سب ان کے نام پاک کے توسل سے عافیت کے سوالی ہیں، ہمیں عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ جتنے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا تو سب کی حاجات کو جانتا ہے مولا، سب کی حاجات کو پورا فرما۔ الہی امور خیر کی توفیق دے، برائیوں سے محفوظ رکھ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔